سے تو پڑی ہے اب عمل سے بھی پڑھو چاہتے ہو تو چاہ میں ہو تمہاری واہ 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 سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد حروف كلام الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله آخری نبی کی پیاری باتیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ایک سلسلہ ایک پروگرام لے کر ہم اس یوٹیوب چینل کے ذریعے حاضر ہوئے ہیں. اس سلسلے کے اندر انشاءاللہ آپ سنیں گے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور یہ وہ سیرت مصطفیٰ ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے پہلے حضور جان عالم علیہ السلام یا اوائلین کتابوں میں لکھی گئی کتاب ہے. اس کے اندر حضور جان عالم علیہ السلام کے سر مبارک کے بالوں سے لے کر حضور جان عالم علیہ السلام کے مبارک پاؤں کے مبارک ناخنوں تک کی ہر چیز کا ذکر موجود ہے. حضور کی سیرت کے متعلق، حضور کی گفتگو کے متعلق، آپ چلتے اٹھتے بیٹھتے بولتے کیسے تھے، آپ کے معاملات کس کے ساتھ کیسے تھے، آپ کے اخلاق کریمہ کیسے تھے، یعنی کہ ہر ایک چیز کا ذکر ہے. اور یہ وہ باتیں ہیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھی اور دیکھ کر ان کو روایت کیا. صحابہ نے دیکھا، ازواج مطہرات نے دیکھا. حدیث کی مشہور و معروف کتاب ہے ترمذی شریف، جو صحاح ستہ کے اندر بھی شامل ہے. اسی کا ایک باب ہے شمائل ترمذی، یعنی حضور کے خصائص اس کے اندر بیان کیے گئے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس سلسلے کے اندر حضور جان عالم علیہ السلام کی ان شمائل کو، ان خصائص کو، ان پیاری باتوں کو بحدیث سننے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. بعض جگہوں پر بہت سی احادیث طیبات جو ہیں وہ ایک جیسی آتی ہیں، پھر ان میں کیا تطبیق ہوتی ہے، کن مفاہیم کو کن کے ساتھ جوڑا جائے گا، کن کو کن کے ساتھ نکالا جائے گا. فن حدیث کے اعتبار سے انشاءاللہ بہت سی ابحاث اور بہت سی باتیں اس کے اندر ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. تو میری گزارش ہے کہ اس پروگرام کو ایک تو ہم نے از ابتدا تا انتہا دیکھنا بھی ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، تو پھر کوشش کر کے ہم نے حضور کی اس سیرت کے مطابق چلنا بھی ہے. صرف سننا یا شیئر کرنا یا لائک کرنا مقصد تو نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے اس کے مطابق گزار سکتے ہیں اور کیسے اس کو لے کر چل سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم حضور جان عالم علیہ السلام کی باقاعدہ احادیث طیبات کو سنیں، کچھ فنی اعتبار سے کچھ باتیں میں پہلے اس پروگرام میں عرض کر دوں، جس کو سیکھنا، سننا، سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری بھی ہے اور آئندہ آنے والی احادیث میں یہ ہمیں فائدہ ملے گا. ایک بات بہت جو عوام میں مشہور ہوتی ہے اور اس کا عوام کو علم نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ ہم جب کسی بارے میں، کسی حدیث کے بارے میں یہ بات بولتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو ہم اس صحیح کا معنی، اس صحیح کا مطلب جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح بمخالف غلط کی ہے. یعنی جس کو صحیح اور غلط کہا جاتا ہے یہ وہ ہے، یعنی یہ حدیث صحیح ہے اور یہ غلط ہے. معاذ اللہ ایسا نہیں ہے. حدیث کوئی بھی غلط نہیں ہو سکتی. ہاں کوئی حدیث کے اندر کوئی غلط بات بیان کر دے یا موضوع حدیث لے آئے تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک غلط حدیث ہے، لیکن اس کو بھی غلط حدیث میں شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے لیے موضوع کا لفظ محدثین نے لکھا ہے کہ وہ موضوع ہے، یعنی وہ گڑی ہوئی حدیث ہے. یعنی وہ حضور علیہ السلام کے الفاظ کریمہ نہیں ہیں، بلکہ وہ کسی نے اپنے پاس سے گڑھ کے اس کو حدیث میں بتا کر بیان کر دی.
تو بہرحال صحیح حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں ان راویوں کے طرق کے اعتبار سے، یعنی وہ جو راوی جس راستے سے اس کو بیان کر رہے ہیں اس راستے کے اعتبار سے، اس طرق کے اعتبار سے وہ حدیث سے صحیح ہے۔ یہ حدیث کی قسمیں ہیں، جس میں حدیث صحیح حدیث کی ایک قسم ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، اور اسی طریقے سے اس حدیث کی، چونکہ حدیث کی قسمیں بیان کرنا یہاں پر مقصد نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت سی عام عوام بھی اس کو سنیں گے، ان کی سمجھ میں یہ اتنی لمبی چوڑی بحث نہیں آئے گی، اس لیے آسان لفظوں میں یہ اس کو کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب جو حدیث جس کے راوی سارے کے سارے صحیح ہوں، بیچ میں کسی جگہ کوئی ٹیمپل نہ کیا گیا ہو، یعنی مطلب یہ کہ جیسے مثال کے طور پہ حضور سے ظاہر ہے صحابی سنے گا، حضور سے تابعی نہیں سن سکتا، کیونکہ تابعی سنتا وہ صحابی بن جاتا، تو اس لیے حضور سے صحابی سنے گا، صحابی سے آگے تابعی سنے گا، تابعی سے تابعی سنے گا۔ اب ایسے ہی اگر کوئی شخص حدیث بیان کرتا ہے اور حدیث بیان کرتے ہوئے وہ صحابی کے نام کو حذف کر جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ ڈائریکٹ وہ تابعی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا حضور نے یوں فرمایا، تو اب ظاہر ہے کہ پتہ چلا کہ اس نے کسی صحابی کو، یہ تبع تابعی جو ہے وہ کسی تابعی کو حذف کر دے، اس کا نام لیے بغیر حدیث کو بیان کر دے، یا اس طریقے سے کچھ اس طرح کے معاملات ہو جائیں جس کی وجہ سے حدیثیں جو ہے وہ صحیح بیان نہ کی جا سکیں یا اس میں کوئی اس طرح کی کمی بیشی رہ جائے، تو اس سے حدیثوں کے جو درجات ہیں یہ بدل جاتے ہیں، صحیح حسن آ جائے گی، حسن صحیح چلی جائے گی، پھر اسی طرح کوئی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہو لیکن اس کے کچھ اور طرق ہوں اور راستے ہوں کچھ بیان کرنے کے، تو ایک راستے سے جس سے وہ آئی وہاں سے تو وہ ضعیف ہے، لیکن اسی طریقے سے اگر اس حدیث کے کچھ اور طرق ہوں، یعنی راویوں کی تعداد مختلف ہو، جیسے مثال کے طور پہ ان 4 لوگوں نے بیان کیا تو یہ 4 لوگوں کا جو راستہ ہے، یہ جو طرق ہے، یہ ضعیف ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جب کچھ اور 4 لوگ اور 6 لوگ کچھ اور اس کو بیان کرتے ہیں تو وہ حدیث حسن کے درجے پر پہنچ جائے یا صحیح کے درجے پر پہنچ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث کو ہم کسی بھی معاملے میں شمار کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ یعنی بیسیکلی حدیث کی جو وصف بدلتا ہے، حدیث کا جو درجہ بدلتا ہے وہ ان راویوں کی وجہ سے بدلتا ہے، حدیث میں کوئی کلام نہیں ہوتا، حدیث تو صحیح ہے کیونکہ وہ ہیں تو الفاظ حضور جان عالم علیہ السلام کے، تو اب پتہ یہ چلا کہ اس حدیث کے جو راوی ہوتے ہیں اس کو بیان کرنے والے، ان کی وجہ سے وہ درجہ بدلتا ہے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے وہ حدیث کو کسی کم درجے میں رکھنے کی کہ ان راویوں کے اندر آنے والے راویوں کے بعضوں کے حالات درست نہیں ہوتے، مثال کسی نے خدا نخواستہ اپنی زندگی میں تو جھوٹ بول دیا، کسی بھی راوی نے زندگی میں ایک دفعہ بھی جھوٹ بول دیا، تو اب محدثین اس کی حدیث لیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں کہ یہ اگر عام زندگی میں جھوٹ بول سکتا ہے تو حضور کی بات مبارک بیان کرتے وقت بھی جھوٹ بول سکتا ہے، تو اس لیے اس کو پھر جو ہے وہ اس حدیث کا درجہ بدل جاتا ہے۔ پھر اسی طرح کسی راوی کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ جو تھا وہ بازاروں میں کھڑے ہو کر کھاتا پیتا تھا یا بازار میں بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا، اب ایسے لوگوں کی حدیث کو بھی لیتے ہوئے بعض محدثین نے کلام فرمایا کہ ایسا شخص جس کو آداب معاشرت کا خیال نہیں کہ جو بازاروں میں کھڑے ہو کر کھاتا ہے، تو اس شخص کی حدیث ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ اب دیکھیے کہ محدثین نے حدیث پہنچانے کے لیے کس قدر اہتمام کیا کہ کتنی خاص بات کو حضور جان عالم علیہ السلام کی جو مبارک ارشادات ہیں ان کو لینے میں کس قدر انہوں نے احتیاط برتی کہ اب وہ کسی بھی ایسے شخص سے حدیث لینے کے روادار نہیں جس نے زندگی میں کبھی ایک بار بھی جھوٹ بولا۔ اور ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم دن بھر میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی جناب بار بار کہتے ہیں جی نہیں میں تو بخاری سنوں گا، میں تو بخاری سناؤں گا۔ اب بات کرتے ہیں بخاری کی اور دن رات جھوٹوں پہ جھوٹ بولتے ہیں، دن رات کھڑے ہو کر کھاتے پیتے ہیں، کھڑے ہو کر کھانے کو عیب نہیں سمجھتے اور بات کرتے ہیں نہیں جی بخاری کے علاوہ میں حدیث نہیں سنوں گا یا بخاری کے علاوہ بات نہیں کروں گا۔ اب بھائی بخاری کی بات کرنی ہے تو پہلے اپنا بخاری جیسا کوئی درجہ تو بناؤ، بخاری حدیث سننے اور سنانے جیسا اپنا درجہ تو بناؤ، اپنا درجہ آپ کا کس قدر کہاں پہنچا ہوا ہے اور آپ بات کرتے ہو بخاری شریف کی۔ ہاں بات کرنا بخاری کی درست ہے لیکن اس جیسے آپ کے اعمال بھی تو ہونے چاہیے۔ ایک واقعہ حضرت امام مالک کا، امام مالک درس حدیث دے رہے تھے، آج ہم بھی درس حدیث ہم بھی دینے کی کوشش کریں گے آن لائن پروگراموں میں۔ تو اب دیکھیے کہ ہمارا سننے کا اور سنانے کا ہمارا انداز کیا ہے اور ان ائمہ حدیث کا انداز کیسا ہوتا تھا۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ درس حدیث، امام مالک کون؟ وہ امام مالک جو کروڑوں مالکیوں کے پیشوا بھی اور
خادم رسول حضرت انس کے بیٹے، حضرت انس وہ صحابی جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، 10 سال لگاتار دن رات حضور جان عالم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، ان کے ہر تمام معاملات کو دیکھتے رہے، ان کے تمام معاملات کو اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے رہے۔ یہ وہ مقدس صحابی، ان کے بیٹے امام مالک یہ درس حدیث دے رہے تھے مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں بیٹھ کر۔ تو آگے بہت سارے طلباء شاگرد آپ سے حدیث سن رہے تھے، اس کو لکھ رہے تھے۔ اب جناب کیا ہوا، امام مالک کے جبے کے اندر، ان کی قمیض کے اندر ایک بچھو چلا گیا۔ آپ حدیث دیتے ہوئے آپ نے اپنا پہلو تک نہ بدلا۔ آپ جب حدیث دیتے تھے تو بڑے اہتمام سے دیتے، نیا غسل کرتے، اچھے پاک صاف ستھرے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، ایک الگ سے منچ اسٹیج ایک الگ سے لگاتے، اور اس پر بیٹھ کر انتہائی اہتمام کے ساتھ ایک ہی بیٹھنے کی ایک ہی انداز پر آپ جو ہے وہ درس حدیث دیا کرتے۔ اب جب بچھو آپ کی قمیض کے اندر چلا گیا، اب کیا ہوا، آپ نے جو ہے وہ اپنا پہلو بھی نہ بدلا، اپنے بیٹھنے کا انداز بھی نہ بدلا، اور اس کے مطابق ہی بیٹھے بیٹھے آپ نے جو ہے وہ درس حدیث دیا۔ اور جب درس حدیث دے کر فارغ ہو چکے، اپنے اسٹیج سے، اس خاص منچ سے، اس خاص جگہ سے جب آپ نیچے تشریف لائے تو اپنے ایک شاگرد کو بولا کہ بیٹا دیکھو یہ ذرا میری قمیض میں کیا گھس گیا ہے۔ جب اس نے قمیض اٹھائی اور دیکھا تو بچھو تھا، اور شمار کیا گیا تو بچھو نے تقریباً 70 ڈنک مارے تھے۔ غور کر رہے ہیں آپ، 70 ڈنک مارے بچھو نے، اور حضرت نے اپنا انداز بھی نہ بدلا۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں جناب وہ دن رات جھوٹوں پہ جھوٹ چل رہے ہیں، دن رات جناب گناہوں پہ گناہ ہو رہے ہیں، ٹی وی اور ڈراموں کے ساتھ جناب بھرمار ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو بخاری سننی، بخاری سننے کا اپنا انداز تو بنائیے۔ بخاری سننے والے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے کہ ہم جناب دن بھر جھوٹ بولتے رہیں، دن بھر گناہ کرتے رہیں، اور حدیث کریمہ میں جناب ہم بخاری سے نیچے کا نام نہ لیں۔ بخاری ضرور سنیے، یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کو ہم نے سننا بھی ہے اور اس کو سنانا بھی ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے، لیکن کم از کم ہم تھوڑے سے اپنے ادوار بدلیں، اپنے آپ کو حدیث رسول کے مطابق بنائیں۔ انشاءاللہ ہم بھی اس پروگرام میں یہی کریں گے کہ حضور جان عالم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو سنیں گے، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو حدیث کی قسمیں میں نے بیان کی، اس کو جو ہے وہ ہمیں صحیح طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ درجن ان احادیث کے درجے بھی بیان کیا کریں گے کہ یہ حدیث ہے تو یہ کس درجے کی ہے، حسن ہے، صحیح ہے، حسن لذاتی ہی ہے، غیر ہی ہے، یا حدیث کا کون سا درجہ بنتا ہے۔ یہ سارے درجے بھی انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان احادیث کو سن کر ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔